بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کتاب الایمان کی ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں اور اس کو ایک باب کے تحت بلائے اور باب کی مناسبت سے آیات کریمہ سے جو معنی ثابت ہوا اس معنی کو انہوں نے عنوان باب بنایا۔ پھر معنی کی تصدیق جو آیت کریمہ سے ثابت ہوئی، آیت کریمہ سے جو معنی ظاہر ہوئے اور جو معنی امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے پوری کتاب الایمان میں مختلف احادیث کے ذریعے جس معنی کے اس بات کے بخاری درپے ہیں، اس معنی کی تصدیق مزید جس حدیث سے ہوتی ہے وہ انہوں نے ذکر کی۔ پہلی حدیث گزری وہ یاد کریے، اس میں حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ عمل سب سے افضل ہے۔ کیا شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ عمل سب سے افضل ہے۔ اب یہاں پر یہ بحث امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اٹھا رہے ہیں کہ پوری کتاب میں ایمان اور اسلام کی بات کی گئی اور بتایا گیا کہ ایمان اور اسلام مترادف ہیں اور تیسرا کلمہ یعنی دین، یہ سب اپنے مفہوم کے اعتبار سے الفاظ مترادفہ ہیں اور ان تمام کلمات کا معنی ایک ہے، وہ یہ کہ ایمان حقیقی جو ہے وہی اسلام ہے اور ایمان ہی دین ہے۔
اور یہ کہ ایمان تصدیق قلب کا نام ہے کہ دل میں اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، جو رسول لے کر کے آئے دین، اس کی حقانیت دل میں ہو اور دل میں اس کی تصدیق کرے، اطمینان قلب کے ساتھ، اور ایک معنی وجدانی جس کو مسلمان اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، وہ معنی وجدانی جو مسلمان اپنے وجدان سے جانتا ہے، وہ تصدیق پر امر زائد ہے کہ سچا تو مانتا ہی ہے، لیکن اس طور پر سچا مانتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور دنیا اگر اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ جان دے دو، اور اللہ و رسول جل وعلا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو نہ مانو، اگر ان کو مانتے ہو تو دنیا میں مت رہو، جان دے دو، تو وہ جان دینا قبول کرے، آگ سے جلایا جانا قبول کرے، اور کٹ جانا قبول کرے، لیکن کافر ہونا قبول نہ کرے۔ یہ معنی وجدانی جو ہے، جب زبان اس کی تصدیق کرے اور زبان اور دل دونوں ایک ہی بات ادا کریں کہ اللہ و رسول کا دین حق ہے، اللہ و رسول برحق ہیں، تو یہ ایمان حقیقی ایمان ہے، اور یہی اسلام ہے، اور ایسا اسلام جو ہے وہ حقیقتاً ایمان بھی ہے اور یہی دین بھی ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ ایمان اپنے معنی حقیقی پر یہ ہے، اور ایمان کا ایک معنی وہ بھی ہو سکتا ہے جو اس حقیقت پر نہ ہو، اور لوگ مختلف ہیں، کچھ وہ ہیں جو حقیقی ایمان رکھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو زبان سے دعوی ایمان کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ تو جب اب بحث یہ آئی کہ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے ان کے ایمان کا کیا حکم ہے، اور ایمان معتبر کیا ہے، اور ایمان غیر معتبر جو ہے وہ کیا ہے، تو اس پر انہوں نے یہ باب باندھا کہ باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، یعنی یہ باب اس باب کے بیان میں ہے کہ جب اسلام حقیقی معنی پر نہ ہو۔ اب یہاں پر اس کا اعراب اس کو دو طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، باب مضاف، اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، جملہ محل جر میں مضاف الیہ۔
اب اذا میں دو احتمال ہے. اذا کا استعمال کبھی ظرفیت محضہ کے لیے آتا ہے، یعنی محض وقت اور زمانہ بتانے کے لیے آتا ہے، اور کبھی اذا کا استعمال ظرف و زمانہ کے افادے کے ساتھ وہ معنی شرط کا متضمن ہوتا ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو شرط کے لیے جزا ضروری ہے. تو اضافہ کا استعمال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظرفیت محضہ کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی متضمن معنی شرط ہے. تو اذا جو ہے شرط اور جزا دونوں پر داخل ہوتا ہے. اب یہاں پر اعراب میں دو وجہ ممکن ہیں. ایک تو اضافت کے ساتھ جب پڑھا جائے تو اذا کا معنی ہے ظرفیت محضہ. تقدیر عبارت یہ ہے باب حین لم یکن الاسلام عد الحقیقہ. یہ باب اس وقت کے بیان میں ہے یا اس وقت کا حکم بیان کرنے کے لیے ہے جبکہ اسلام حقیقی معنی میں نہ ہو. ہماری اس تفسیر سے پتہ لگا کہ اذا کا معنی ہینا ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، لیکن حقیقتاً اس مضاف الیہ سے پہلے بھی جو ہے ایک مضاف جو ہے وہ مقدر ہے. یعنی باب و بیان حین لم یکن الاسلام، یہ باب و حکم حین لم یکن الاسلام عن الحقیقہ. یہ باب اس باب کے بیان میں ہے کہ جب اسلام حقیقی معنی پر نہ ہو. اب آگے امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقی معنی پر نہ ہو بلکہ علی الاستسلام اب الخوف من القتل مکان علی الاستسلام میں کیا بخاری ہے حقیقی معنی پر نہ ہو بلکہ استسلام کے طور پر ہو. استسلام سے مراد ہے انقیاد، اور انقیاد کے معنی ہیں طاعت کے، اور یہاں طاعت سے مراد جو ہے طاعت ظاہری. اس لیے کہ اس پر قرینہ یہ ہے کہ پہلے کہہ چکے کہ ایمان حقیقی معنی پر نہیں ہے بلکہ ظاہری زبانی اظہار اطاعت کے طور پر ہو، اور اظہار اطاعت کے طور پر ہو اور مصالحت کے طور پر ہو کہ زبان سے کہہ دے کہ میں نے اللہ کو ایک مانا، رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانا، تاکہ وہ مسلمانوں سے اس کو صلح کا فائدہ ہو جائے اور وہ قتل سے بچے. چنانچہ کہا اب الخوف من القتل، قتل سے ڈرنے کے طور پر ہو. تو اس صورت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں یہ اس قسم کا اسلام جو ہے آدمی کو دنیا میں فائدہ دیتا تھا. یعنی دنیاوی احکام اس پر مسلمان ہونے کے جاری ہوتے تھے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے مسلمان شمار کیا جاتا تھا، اور اس کا جان، اس کی جان اور مال سب محفوظ ہو جاتے تھے. مسلمان اس کے ساتھ تعارض نہیں کرتے تھے، اس کو ایذا نہیں پہنچاتے تھے. لیکن اب اگر کوئی ظاہری دعویٰ اسلام کا کرتا ہے
اور دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، ہم کو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھ رہا ہے اور دل میں اس کے جو ہے بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور یہ دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، اگر ہم کو جو ہے یہ ثبوت شرعی سے ثابت ہو جائے تو اب اس کا حکم مرتد کا ہے. اس کو ابتدائی اسلام میں جو فائدہ منافقین کو حاصل تھا، اب ہمارے زمانے میں قیامت تک اس کو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ سلطان اسلام جب اس پر قابو پائے گا تو اس کو قتل کرے گا. تو اب جو ہے اس قسم کا اسلام جو ہے نہ دنیا میں نافع ہے نہ آخرت میں نافع ہے. تو اب یہاں پر جو ہے باپ جی انہوں نے یہ باندھا، اس کی مناسبت سے جو ہے ایک آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی جو سورہ حجرات میں ہے. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. کنز الایمان سے ترجمہ پڑھو. جی ایک منٹ ہے. گنوار بولے ہم ایمان لائے. وقالت الاعراب آمنا. آمنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ترجمے میں گنوار بولے ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے. قل لم تؤمنوا، تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے. ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے. ولكن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے، کہ ہم مطیع ہوئے یعنی فرمانبردار ہوئے. اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس کا ترجمہ فرما رہے ہیں اعلیٰ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا، یعنی ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پوری آیت کیوں ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا. تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا. ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. چلیے جی آیت پوری ہو گئی. اس آیت کی مطابقت ترجمۃ الباب سے ظاہر ہے کہ باب انہوں نے اس بات پر باندھا کہ جب ایمان حقیقت پر نہ ہو، ایمان حقیقی نہ ہو بلکہ قتل سے ڈرنے کے لیے ہو اور ظاہری فرما برداری کے طور پر ہو، تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے. آیت کریمہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں ان گواروں نے جو حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور کو اپنا احسان جتائیں کہ حضور ہم آپ پر ایمان لائے. احسان جتانے کے طور پر اللہ نے اس کی نفی فرما دی کہ تم ایمان تو نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ اسلمنا، زبانی طور پر تم نے اطاعت کا اظہار کیا. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور حقیقی ایمان
جو ہے سچا ایمان وہ ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں چند طرح سے گفتگو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا سبب نزول کیا ہے. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ مدینہ شریف کے قریب کے ارد گرد جو گاؤں دیہات تھے وہاں کے بدوؤں کے بارے میں، جن کو اعراب بھی کہتے ہیں اور بدو بھی کہتے ہیں اور ہماری بولی میں گوار کہتے ہیں. چنانچہ اعلی حضرت نے بہت بہترین ترجمہ کیا کہ گوار بولے. تو ان گواروں کے بارے میں جو بنو اسد ابن خزیمہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ لوگ حضور کے پاس آئے اور آنے سے پہلے انہوں نے اپنا گمار پن یہ ظاہر کیا کہ مدینے کے راستوں کو اپنی نجاست سے جو ہے خراب کیا. سارے راستے میں جو ہے نجاست پھیلاتے ہوئے آئے اور کچھ مال وغیرہ لے کر کے آئے تھے. تو مدینہ شریف میں چیزوں کا بھاؤ جو ہے انہوں نے جو ہے بڑھا دیا. اب وہاں پر آئے حضور کے پاس اور بولے نشہد ان لا الہ الا اللہ نشہد ان محمد رسول اللہ. حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. زبان سے اقرار کیا اور دل میں جو ہے ایمان نہیں تھا. اور یہ ان کا طرز تھا ظاہر کہ حضور پر ایمان کا احسان رکھ رہے ہیں. گویا کہ ہم ایمان لا کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے گویا ایمان لا کر کے اللہ پر اور اس کے رسول پر کوئی احسان کیا. تو اس طرز پر کیا معاملہ ان کا کہنے لگے جیسے آپ سے فلاں فلاں قبیلے نے بنو فلاں نے آپ سے جنگ کی، ہم نے آپ سے جنگ نہیں کی اور ہم بوجھ لے کر کے آئے ہیں اور جو ہے اہل و عیال کو لے کر کے آئے ہیں. ہم آپ کی عطا کے محتاج ہیں تو آپ ہمیں جو ہے مال صدقہ میں سے جو ہے کچھ دیجیے. تو آیت ان کے حق میں نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کی خبر محمد الرسول اللہ کو دے دی کہ زبان سے جو ہے اقرار کر رہے ہیں تمہاری رسالت کا، اللہ کی وحدانیت کا، لیکن دل میں یہ مومن نہیں ہے. اسی کو تو عالم نے فرمایا ہے کہ ذیاب فی ثیاب، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیے اب یہاں پر ایک بات یہ آئی کہ اعراب یہ جمع ہے یا یہ مفرد ہے. اس کی ترکیب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعراب جو ہے بر وزن افعال جمع قلت ہو، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. یہ جمع نہیں ہے اور یہ جمع کی صورت پر ہے، لیکن اس کلمے کا اس لفظ سے جو ہے کوئی واحد نہیں ہے. اور یہ جو ہے اعراب ان لوگوں کہتے ہیں جو کہ بادیہ میں اور گاؤں میں جو ہے رہیں. اور دلیل اس کے مفرد ہونے کی یہ ہے کہ اعرابی کہا جاتا ہے اور عربی کے قاعدے میں یہ ہے کہ جمع کی طرف نسبت نہیں کی جاتی ہے. چنانچہ علم فرائض
جو ماہر ہے تو فرائض جمع ہے. اب اس کے ماہر کو جو ہے فرائضی نہیں کہیں گے بلکہ فرضی کہیں گے. تو اس طور پر جو ہے یہاں پر جو ہے اعرابی آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اعراب جو ہے یہ کلمہ جو ہے مفرد ہے اور صورت جمع پر ہے اور اس کا جو ہے معنی جو ہے وہ جو ہے معنی کے اعتبار سے جو ہے یہ جمع ہے. اس لیے کہ اعراب جو ہے ایک گمار کو نہیں کہیں گے, گماروں کی جماعت کو اعراب کہا جائے گا. تو یہ اس میں جمع ہے اور اس کا جو ہے واحد جو ہے لفظ کے اعتبار سے نہیں ہے. تو چونکہ یہ اپنے لفظ کے اعتبار سے یہ واحد ہے لہذا اس کی نسبت جو ہے اعرابی آئی. اچھا, اور اب رہا عرب تو کہتے ہیں کہ عرب جو ہے یہ اس میں جنس ہے اور یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو مقام عربہ کے رہنے والے. اور عربہ ارض تہامہ میں ایک جگہ تھی اس کا نام عربہ تھا. تو عرب اس کی طرف منسوب ہے اور عربہ کو جو ہے کا نام جو ہے باجت العرب بھی ہے. یعنی حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کو باجت العرب کہا جاتا تھا, اسی کا نام عربہ. اور اولاد اسماعیل میں جو لوگ جزیرت عرب میں اور اس میں مقام عربہ میں رہتے ہیں ان کو جو ہے عرب کہتے ہیں. کہ جو اس مقام میں رہنے والے اور جو وہ بولی بولتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ عرب ہیں. چلیے آگے کیا ہے. عربہ کے بارے میں جو ہے ایک شعر امام عینی نے جو ہے نقل کیا. وعربۃ ارض لا يحل حرامها من الناس الا اللوزعی الحلاحل. عربہ جو ہے شاعر نے اس کی رے کو ضرورت شعر کی وجہ سے ساکن کیا. حقیقت میں وہ عربہ ہے اور ضرورت شعر کی وجہ سے عربہ اس نے کہا. عربہ کے بارے میں شاعر کہتا ہے عربہ وہ زمین ہے کہ جس کی حرمت کسی کے لیے حلال نہیں ہے لوگوں میں سے مگر ایک وہ شخص کہ جو ذہین, ذکی اور حدید الفؤاد, قوی القلب اور سردار ہے, جو لوگوں کی پناہ گاہ ہے اور لوگوں کا مرجع اور ملاذ ہے. یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو شاعر نے یہ کہا کہ وہ لوگوں کی پناہ گاہ ہیں اور سید ہیں, رکین ہیں اور ان کے جو ہے یہ اوصاف ہیں کہ نہایت عقل والے, نہایت ذہین. تو ان کے لیے یہ کہا کہ زمین اسی کی حرمت جو ہے وہ ان کو جو ہے کے لیے حلال کر دی گئی. اور یہ جو ہے نبی مراد ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ احلت لی ساعۃ من نہار, یہ بلد حرام جو ہے یہ میرے لیے جو ہے حلال کیا گیا جس زمین میں جو ہے جنگ و جدال اور قتال وغیرہ جو ہے یہ ناجائز و حرام ہے. یہ جو ہے میرے لیے جو ہے
دن کے ایک حصے میں جو ہے فتح مکہ کے دن جو ہے یہ حلال کیا گیا اور قیامت تک پھر اس کی حرمت جو ہے ویسے ہی باقی ہے. اظہری نے یہ کہا کہ عرب کو عرب اس لیے عرب کہا جاتا ہے کہ ان کے بلاد جو ہیں وہ عربات میں رہنے والے ہیں. عربات ان کے بلاد کا نام ہے، لہذا ان کو جو ہے اس وجہ سے عرب کہا گیا. اب دوسری آیت پڑھو. یہاں تک امام بخاری نے پھر سے بول دیجیے. یہاں تک امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک دعویٰ کیا تھا. اس دعوے کی مناسبت سے ایک آیت انہوں نے پڑھی. وہ دعویٰ یہ تھا اذا لم یکن ایمان علی الحقیقہ، جب ایمان حقیقی معنی پر نہ ہو تو کیا اس کا حکم ہے. اب جملہ دوسرا لے کر کے آئے اور وہ جملہ جو ہے دوسرے پہلے جملے پر معطوف ہے کہ اگر حقیقت پر ہو تو اب انہوں نے باندھا تھا اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، جب اسلام حقیقی معنی پر نہ ہو. اور اسلام اور ایمان ان کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مترادف ہیں، ایک ہیں. اب میں نے یہاں پر ایک بات کی تکمیل کر دوں کہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر دو اعراب جائز ہیں. ایک تو اذا ظرفیت محضہ، اس کا میں نے ذکر کر دیا کہ اس پہ تقدیر یہ ہوگی کہ باب حین لم یکن الاسلام علی الحقیقہ. اور جب اذا جو ہے وہ متضمن معنی شرط جو دوسرا اس کا استعمال ہے، تو اب یہاں پر اعراب میں اس طریقے سے ہوگا باب کو اضافت سے منقطع مانا جائے گا اور باب تنوین سے پڑھا جائے گا بابن. اور دونوں تقدیر پر جو ہے یہ بابن جو ہے یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی ھذا بابن، یہ باب ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ باب ہے کاہے کے بارے میں؟ فی ہے، اس میں اس بات کا حکم بیان کیا جائے گا. یہ فی ہے جو ہے جملہ ما بعد اور جو پہلا جملہ ہے اس کے درمیان جو ہے یہ ربط ہے کہ اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، جب اسلام حقیقی معنی پر نہ ہو، یہ شرط ہو گئی. اب اس کی جزا کیا ہے؟ فلا يعتبر به، لا يعتبر به یا لا ينفعه یا لا ينجیه. اسلام حقیقی معنی پر نہ ہو تو اس کو وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ اس کو نجات نہیں دلائے گا. یہ جزا ہے وہ محذوف ہے. اب یہاں پر امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ایک دعویٰ کیا، اس کی مناسبت سے آیت کریمہ قالت الاعراب وہ تلاوت کی. اب اس دعوے میں ایک دعویٰ جو ہے وہ اور مضبر ہے کہ جب ایمان جو ہے وہ حقیقت پر ہو تو وہی ایمان جو ہے معتبر ہے اور وہی ایمان جو ہے نافع ہے اور وہی ایمان جو ہے وہ نجات باعث نجات ہے، ذریعہ نجات ہے. اب اس کے لیے جو ہے امام بخاری نے اس دعوے کی تصریح کر دی اور پھر اس کی مناسبت سے جو ہے یہاں آیت پڑھ رہے ہیں وَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قوله جل ذکرہ ان الدین عند اللہ الاسلام، وَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ الْإِسْلَامِ عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. یہاں پر عبارت کی ترکیب یوں ہے وَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، یہ جملہ شرطیہ ہے اور فَهُوَ یہ اس کی جزا ہے، اور عَلَى قَوْلِهِ
یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہے ایک محذوف سے، یعنی ہوا وارد، یہ جو ہے ایسا ایمان جو ہے وہ اللہ کے اس قول پر وارد ہے جس میں یہ فرمایا اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین بے شک اللہ کے نزدیک جو ہے اسلام ہی ہے۔ اب اس پر جو ہے یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ جملہ جو ہے وہ جملہ سابقہ کی تاکید ہے۔ پہلے پوری آیت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس پر بیان کرتا ہوں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جی پڑھو ترجمہ۔ جی اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے عادت فرما رہے ہیں، میرا یہ وتیرہ ہے کہ آیات کے ترجمے میں میں بہت ڈرتا ہوں، اور میں آیات کا ترجمہ حالانکہ کر سکتا ہوں لیکن میں ان کا ترجمہ جو ہے اپنے الفاظ میں نہیں کرتا ہوں، بلکہ ہمیشہ میں یہ اس کا التزام کرتا ہوں کہ حضور اعلی حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے دیکھا کہ وہ نظم عربی اور نظم قرآنی کی تفسیر اور ترجمانی میں وہ بے مثال ہے، اور اس میں اللہ و رسول کا حسن ادب اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کی بھرپور رعایت، اور جہاں کہیں ظاہر لفظ سے عقیدے پر زد پڑتی ہے وہاں پر لفظی ترجمہ نہیں کرتے ہیں بلکہ مناسب اس کی توجیہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں ہمیشہ کنز ایمان ہی پر زور دیتا ہوں، اور میں لوگوں کو اس کی ترغیب دلاتا ہوں کہ کنز ایمان کا مطالعہ کریں غور سے، اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے تو دوسروں کے تراجم بھی دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی خوبی اور اس کی انفرادیت ان کو ظاہر ہوگی۔ اس سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب میں جلالین پڑھا رہا تھا تو سورہ طٰہٰ میں آیت آئی وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اب اس کا ظاہری ترجمہ وہ ہے کہ آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، فغوا تو بہک گیا، معاذ اللہ۔ تو میں نے جو ہے کتاب طے کر دی اور طالب علم سے میں نے کہا کہ اب اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، کل کنز ایمان دیکھ کر کے آؤں گا تو اس کا جو ہے میں مطلب بتاؤں گا۔ جب میں نے کنز ایمان دیکھا تو حالت نے فرمایا اس کے ترجمے میں کہ آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش ہوئی، آدم سے لغزش اپنے رب کے حکم میں لغزش ہوئی تو جو مطلب پایا تھا اس کی طرف راہ نہ پائی، تو میری طبیعت پھڑک گئی، اور جو ہے پھر میں نے جو ہے اس کے مطابق اس ترجمے کی جو تائید ہوتی تھی اس کے مطابق جو ہے میں نے تقریر کی۔ یہاں پر جو ہے جو میں نے کہا کہ جہاں کہیں بارگاہ الوہیت یا بارگاہ رسالت کلمہ جو ہے اگر ظاہری طور پر جو ہے اس کے شایع نہیں ہوتا تو اس کی مناسب توجیہ کر کے گزر جاتے ہیں، یہ عادت ترجمے کی شان ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو جملہ مجھے تھا، اب یہاں پر یہ میں نے آیت کا ترجمہ کنز ایمان سے آپ کو سنایا، کیا ہے شہد اللہ عنہ، یہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو سے لے کر کے هو العزیز الحکیم تک یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس کا ترجمہ پڑھو۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا. یہ ایک آیت ہو گئی. اب اس کے بعد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. یہاں پر جو ہے شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی. مجھے یہاں پر حضرت امام راغب صاحب مفردات القرآن کی توجیہ یاد آئی کہ اللہ نے گواہی دی. اللہ کی گواہی کیا ہے؟ اللہ کی گواہی یہ ہے کہ اس نے حیوانات کو، نباتات کو، جمادات کو، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، معاذ اللہ کو، پورے عالم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس پر جو ہے لگا دیا اپنے تصرف سے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے یہ پکار رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ابو العطاہیہ نے کہا کہ فوا عجبا کیف یعصی الالہ ام کیف یجحدہ جاحد وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ارے مجھے تعجب ہے کہ اللہ کی نافرمانی کیسے ہوتی ہے اور کوئی کافر اس کا کیسے انکار کرتا ہے، حالانکہ عالم کی، دنیا کی ہر شے میں جو ہے ایک نشانی ہے، نشانیاں ہیں، یہ دلالت کرتی ہیں کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو یہ اللہ کی شہادت ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو ہے اس سے یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان جو ہے دونوں مترادف ہیں، اور یہ کہ ایمان جو کہ تصدیق قلبی ہے وہ اسلام کی یعنی تصدیق زبانی کی، اقرار زبانی کی شرط ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تصدیق قلبی تو یہ اقرار زبانی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. اور یہی ایمان جو ہے وہ دین ہے. ان سب باتوں کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جہاں پر یہ آیت کریمہ پڑھی. اب ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جملہ مستانفہ ہے جو پہلے جملے کی تاکید ہے، اور ایک قرات میں ایسے پڑھا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے گواہی دی اور فرشتوں نے گواہی دی، عالموں نے گواہی دی، انصاف کے ساتھ قائم ہو کر کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے. اور اب بدل کے طور پر آ رہا ہے کہ یہی گواہی جو ہے، اور جو پہلے جو ہے گواہی میں جو مضمون ہے یہی دین ہے اور یہی اللہ کے نزدیک جو ہے یہی اسلام ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس کا بدل ہے. اور ایک قرات میں ابی بن کعب نے ایسے پڑھا ان الدین عند اللہ للاسلام، یعنی لام تاکید کے ساتھ. چلیے اب آگے کیا ہے؟ دوسری آیت پھر انہوں نے اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پڑھی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو پچھلی آیت میں جس کو اسلام بتایا اور جس کو دین بتایا اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام ہی دین ہے. اب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہر کوئی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا. اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا. کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں زیاں کاروں سے ہے.
ہاں وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں زیانکاروں سے ہے۔ اب یہاں پر ومن یبتغی، یہ من اس میں موصولہ، بلکہ یہ من جو ہے یہ اس میں موصول ہے، من معنی شرط کا ہے، اسی لیے جو ہے یہاں پر اس کی خبر میں جو ہے وہ جو ہے فی داخل ہوئی، تو ومن یبتغی یہ من اس میں موصول تھا من معنی شرط، اور یبتغی جو ہے وہ اس کی خبر، اور غیر الاسلام دینن یہ جو ہے غیر اسلام یبتغی کا مفعول اول، اور دینن جو ہے مفعول ثانی، یہ جو ہے اس کا اعراب ہو گیا، اور یہ مبتدا جو ہے اب اس کی خبر آ رہی ہے، فلن یقبل من، جو ہر اس سے جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یبتغی جو ہے یہ کاہے سے ہے؟ یہ باب افتعال سے ابتغاء سے ہے، اور اس کا ثلاثی مجرد ہے بغا یبغی، اور اس کا مصدر آتا ہے بغاء اور بغیتن بغیتن وبغاءتن بغایتن بغایتن، اور اس کا استعمال جو ہے دو طور پر ہوتا ہے، بغیت الشیء میں نے کوئی چیز چاہی طلب کی، اور بغیتک الشیء میں نے تم سے یہ چیز چاہی، تو متعدی بیک مفعول، اور بغیتک الشیء یہ دو مفعول ہو گئے۔ بغیتک میں جو ہے یہ کاف خطاب جو ہے یہ مفعول اول ہے، الشیء یہ مفعول ثانی ہے، میں نے تم سے جو ہے یہ جو ہے دوسری چیز چاہیے، یا پھر یہاں پر یہ ہے کہ بغیت منک الشیء یہ منصوب علی ناصب خافض ہے، حرف جر کو جو ہے حذف کر دیا، اور جو ہے اس کو جو ہے فعل کو متعدی کر دیا مجرور کی طرف، تو بغیت کو بہرحال اب یہاں پر جو ہے یہ آگے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں جو ہے وہ خاسرین میں سے ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے جس کو محل اطلاق میں لایا گیا، کوئی قید نہیں ہے، کوئی حال کسی حال کی قید نہیں ہے، اور کسی جو ہے وقت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ محل جملہ اسمیہ مطلق مفید دوام اور ثبوت و استمرار ہے، یعنی مطلب ہے کہ یہ وہ تمام حالات میں جو ہے دنیا میں اور آخرت میں جو ہے وہ خسران مبین میں ہے، اور خسران مبین جو ہے اس کے لیے جو ہے تمام حالات کے لیے جو عام ہے، شامل ہے، وہ زیانکاروں میں سے دین اسلام اور ایمان سب جو ہے مترادف ہیں، اور یہ کہ اسلام بے حقیقی وہی ہے جو ایمان کا مصداق ہے، اور ایمان جو ہے ایمان حقیقی وہ ہے جو دل میں ہو، اور زبان جو ہے اس کی جو ہے تصدیق کرتی ہو۔ اب یہاں پر جو ہے اس سے پتہ لگا کہ ایمان اور اسلام جو ہے مترادف ہے، اس پر جو ہے ایک آیت کریمہ یہ لوگ اور پڑھتے ہیں، اس میں یہ ہے کیا وہ آیت ہے بتاؤ، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو دو آیتیں ہیں، ایک میں ہے مومنین اور ایک میں ہے مسلمین۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے لوط علیہ السلام کی بستی میں سے ان لوگوں کو نکالا جو اس میں مومنین اہل ایمان تھے، تو ہم نے اس بستی میں جو ہے مسلمانوں کا صرف ایک گھر ہی پایا، تو وہاں کہا مومنین اور یا کہا مسلمین، تو اس سے پتہ لگا کہ مومن اور مسلم یہ دونوں کا مصداق ایک ہے، ایمان اور اسلام مترادف ہیں، اور یہاں سے ایک اصل بھی ہاتھ آئی، وہ یہ کہ مستثنا منہ مستثنا جو ہے وہ مستثنا منہ کی جنس سے ہوتا ہے، اصل اس میں یہی ہے
لہذا یہاں پر غیر بیت من المسلمین، یہاں پر مومنین سے استثناء کیا تو پتہ لگا کہ مسلمین اور مومنین دونوں کا مفاد ایک ہے، دونوں کی جنس ایک ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ رہ گئی کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی یہ سب تو باب باندھا، اور یہ سب تو انہوں نے جو کچھ جس کے وہ درپے ہیں اور جو دعویٰ شروع سے کر رہے ہیں اس کی تائید میں تو یہ سب کہا، لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو اپنے تبویب میں اور احادیث کے ایراد میں ملحوظ رکھتے ہیں کہ بد مذہبوں سے کے مذہب پر کہاں سے رد پڑتی ہے، اور بد مذہبوں کا رد جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ان کے مقاصد میں جو ہے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے کرامیہ اور مرجعہ کا رد کیا کہ کرامیہ اور مرجعہ کہ ان کے جو غلاۃ المرجعہ ہیں جو اپنے اس بد مذہبی میں جو ہے ان کو جن کو غلو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تصدیق قلبی ضروری نہیں ہے، بلکہ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کر دینا جو ہے بس یہی کافی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے یہ ساری آیتیں جو ہے اور حدیث جو ہے اس کے رد کے لیے لے کر کے آئے کہ اقرار باللسان جو ہے اگر ہو اور اس کے ساتھ تصدیق قلبی نہ ہو تو وہ ہرگز کافی نہیں ہے۔ اور اس پر جو ہے یہاں پر یہ آیت اس کی مناسبت ہے، انہوں نے کہا آمنا، اللہ نے فرمایا لم تؤمنوا، ان کا دعویٰ ایمان قبول نہیں کیا۔ اور اس پر جو ہے اجماع بھی ہے کہ منافقین کی کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ایمان لائے ایمان لائے، اللہ رسول ایمان لائے، لیکن قرآن نے جو ہے ان کی تکذیب کی اور ان کو جو ہے جھوٹا قرار دیا کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ مسلمان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اور آخرت میں بھی لائے، لیکن حقیقت وہ ایمان والے نہیں۔ سورہ منافقون میں ہے وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔ جب منافق آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو اگر اقرار زبانی صرف کافی ہوتا جیسے کہ مرجعہ کا مذہب ہے تو منافقین کو جھوٹا کیوں کہا جاتا؟ اب یہاں پر کچھ باتیں اور رہ گئیں۔ یہاں پر جو ہے زمخشری نے یہ نقطہ اٹھایا، قالت الاعراب آمنا، گوار بولے کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، تم یہ فرماؤ کہ تم ایمان تو نہ لائے۔ تو یہاں پر جو ہے سوال جو ہے زمخشری نے یہ اٹھایا کہ جواب کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ تم یہ مت کہو کہ آمنا، لا تقولوا آمنا، لیکن یوں نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا قل لم تؤمنوا۔ اس میں حسن ادب میں حسن ادب ہے کہ اگر یوں کہا جاتا لا تقولوا آمنا، یوں مت کہو کہ ایمان لائے، تو ایہام ہوتا اس دعوے کو مطلقاً، مطلب ہے کہ ممانعت کا، کہ ایسا کہنا گویا کہ ممنوع ہے۔ تو ہمیں اس قرآن کریم سے ایک فائدہ حاصل ہوا کہ مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ عبارت میں ایسی عبارت جو ہے بولے جو صاف ہو اور جو جس میں حسن ادب ہو اور ایہام سے خالی ہو۔
لہذا چونکہ ایسا کہنا لا تقولوا آمنا یہ بظاہر جو ہے برا تھا اور اس میں ایہام تھا، اس لیے جو ہے اس طرز سے فضول کر کے یہ فرمایا گیا قل لم تؤمنوا، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، یہ مت کہو تم ایمان تو تم فرماؤ کہ تم ایمان تو نہیں لائے، ولکن قولوا، لیکن ہاں تم یہ کہو کہ تم نے اپنی زبان سے جو ہے اطاعت کا دعویٰ کیا۔ اب یہ جو ہے اس پر جو حدیث ہے وہ کل انشاءاللہ بیان ہوگی۔ ایک بات ضروری جو مجھے پوری تقریر کے بعد یاد آئی وہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آیت کریمہ، پوری آیت کریمہ جو شہید اللہ سے شروع ہے کہ اللہ نے گواہی دی، اس آیت کریمہ کا سبب نزول کیا ہے؟ اس سلسلے میں بڑی ایمان افروز بات حضرت امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے لکھی ہے۔ قلبی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ شام کے دو عالم اہل کتاب میں سے وہ شام سے چلے مدینے کی طرف، جب مدینے کے آثار انہوں نے دیکھے تو انہوں نے کتاب میں اگلی کتابوں میں جو مدینہ شریف کی صفت تھی اور حلیہ تھا اس کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ مدینہ تو وہی ہے جو نبی آخر الزمان کا مدینہ ہے، جس میں نبی آخر الزمان آخری نبی جہاں تشریف لائیں گے ہجرت کر کے، یہ مدینہ تو وہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور کہا انت محمد، آپ کا نام محمد ہے؟ انہوں نے فرمایا نام، ہاں میں محمد ہوں۔ دوسرا نام پھر پوچھا انت احمد، آپ احمد ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں احمد ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک شہادت اور ایک گواہی کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے، آپ اگر یہ بتا دیں گے کہ وہ گواہی کیا ہے تو ہم جان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ لہذا آپ فرمائیے کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا شہد اللہ، حضور پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی شہد اللہ انہ لا الہ الا، سب سے بڑی گواہی یہ ہے جو اس کتاب میں ہے۔ انہوں نے جان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی۔ یہ بات رہ گئی تھی، اب اس پر تبصرہ انشاءاللہ کل ہوگا۔